الحمد لله الحمد لله جائل النور من الظلم ومسرج الصبر من العلم وملقي التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء على رسوله الأكرم بشرف العشم ونور الأجم والكتاب المحكم الذي بشر به عيسى ابن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم والصلاة والسلام على أصحابه وأتباعه خير الأمم الذين كانوا هادون كافة للناس العرب منهم والعجم أما بعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ بہت اچھے ہیں. وعلیکم السلام الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اوکے سو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اٹس اوکے ٹو بی سیڈ, اٹس اوکے ناٹ ٹو بی اوکے, رائٹ؟ Before this, inshallah, because as ہمارا یہ topic is in the light of Surah Al-Zuha, so let's go for the tilawah, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. یہ جو سورہ ہے نا, اس کا پہلے ہم سمجھتے ہیں پس منظر کیا تھا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, یہ ریویل کیوں کی گئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی, رائٹ؟ ریولیشن آتے تھے آپ کے اوپر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی. لیکن کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 8-10 وحی نازل ہوئی, اور اس کے بعد وحی کا جو سلسلہ تھا وہ رک گیا, وہ منقطع ہو گیا. تو جب وحی کا سلسلہ منقطع ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے. انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, اور تم مجھ پہ وحی نہیں آ رہی, مجھ پہ اللہ مجھ سے بات نہیں کر رہا, اللہ میرے اوپر قرآن نازل نہیں کر رہا. تو اور جو مکہ کے منافقین تھے, مشرکین تھے, وہ بھی بہت زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتے تھے کہ تمہارے رب نے تمہیں بھلا دیا, تمہیں بھول گیا, وہ تم سے ناراض ہو گیا, ٹھیک ہے, تمہارا رب کہاں گیا, تمہارا رب کچھ بھی, بہت سارے نعوذ باللہ کیا کہتے تھے وہ. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈپریشن میں تھے, اداس تھے, کرب سے گزر رہے تھے, تکلیف میں تھے, ہے نا. جسے ہمارے اوپر یہ ایموشنل اسٹیٹ آتی ہے, ہمارے اوپر اداسی آتی ہے, ڈپریشن آتا ہے, تکلیفیں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, کرب آتا ہے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ اس ایموشنل اسٹیج سے گزر رہے تھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ
नऊजुबिल्ला, आप इस तरीके से जो है गमज़दा थे कि आप सल्लम का दिल चाहता था कि वो किसी पहाड़ी पर खड़े हों और खुद को गिरा दें। नऊजुबिल्ला। तो इतनी ज्यादा बुरी हालत थी, और क्यों ना होती, ऑब्वियस सी बातें, जो उनकी रूह की ग़िज़ा थी वो उन तक हासिल ही नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए, लेकिन जब अल्लाह पाक ने जो है ये सूरत नाजिल करी, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ढारस हुई। अल्लाह पाक ने क्या कहा, वज़ुहा, कसम है। किस चीज की कसम खाई? दिन की। कसम है चाश्त के वक्त की, ठीक है, दिन की। चाश्त का वक्त कौन सा वक्त होता है? चाश्त का वक्त उस सुबह के वक्त को कहते हैं जब सूरज निकल तो आए मगर उसमें इतनी शिद्दत ना हो। तो अल्लाह पाक ने यहाँ पर कसम खाई है चाश्त के वक्त की, सुबह के वक्त, जैसे हम कहते हैं ना सलातुल ज़ुहा होती है, चाश्त की नमाज जो होती है, राइट। वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम है रात की जब वो छा जाए। मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, आपके रब ने ना ही आपको छोड़ा है और ना ही नाराज हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और बेशक हर बात की जो जिंदगी है वो पहले से बेहतर है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और आपका रब अनकरीब आपको इतना कुछ अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। अलम यजिदका यतीमन फआवा, क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया, फिर उसने आपको ठिकाना दिया। ववजदका ज़ाल्लन फहदा, और उसने आपको क्या करा, उसने आपको गुमराह पाकर जो है वो हिदायत अता फरमाई। ववजदका आइलन फअगना, और उसने आपको हाजतमंद पाया तो गनी कर दिया। फअम्मल यतीम फला तक़हर, सो आप भी किसी यतीम पर सख्ती ना फरमाएं। व अम्मा साइल फला तनहर, और अपने दर से किसी मांगने वाले को ना छिड़कें। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का खूब तज़किरा करें। तो अल्लाह पाक ने जो कसम खाई है ना, ये चाश्त की वक्त की और रात की कसम जब वो छा जाए, राइट। तो ये हमें एक तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारी लाइफ से बड़ा रिलेट करता है। यहाँ पर रोशनी और तारीकी मुराद है। हमारे अंदर जो लाइट होती है और जो हमारे ऊपर डार्क डेज होते हैं ना, कुछ दिन तो हमारे बहुत आसान डेज होते हैं। यहाँ पर पाक हमें ये बता रहे हैं कि जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आने, जिंदगी में कभी जो है रोशनी आनी है तो कभी तारीकी आनी है। ये नहीं है कि अगर हम यही समझें कि हमारी जिंदगी जो है बिल्कुल स्मूथ चलेगी, बिल्कुल कूल एंड काम चलेगी, उसमें कोई मुश्किलात नहीं आएंगी हमारी, क्योंकि हम कौन है, हम मोमिन हैं। और मोमिन का मामला बड़ा ही अजीब है। कोई तकलीफ पहुंचती है तो उस पर सब्र करता है, कोई खुशी मिलती है तो उस पर अल्लाह का शुक्र करता है ना। तो मोमिन का मामला बड़ा अजीब है। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि यहाँ पर अल्लाह पाक ने क्या कहा कि दिन और रात, यानी आपकी जिंदगी में रोशनी भी आएगी, आपका मूड ऑन भी रहेगा, आपके ऊपर आसानी आएगी, आप खुश रहेंगे, और आप पे तारीखी भी आएगी, आपके ऊपर तकलीफें आएंगी, मसाइब आएंगे, कर्ब आएगा, डिप्रेशन, सब कुछ आएगा, क्योंकि ये दुनिया का इम्तिहान है, दुनिया का एक तरीके से ये दुनिया है, यहाँ पे आपके ऊपर गम उदासी सब आना है। लेकिन अल्लाह पाक ने क्या कहा, उसमें क्या करना है? देखिए हम लोगों का एटीट्यूड क्या होता है जब मुश्किलात आती है। हमारा एटीट्यूड ये होता है जब हमें मुश्किलात आती है, हम क्या करते हैं, हम जो है वो और ज्यादा ये कहते हैं कि वाई मी, मैं ही क्यों सफर करूं, लोग मेरा ही क्यों दिल दुखाते हैं, है ना, लोग मेरा ही दिल इतना सॉफ्ट क्यों बनाया है, मेरा ही दिल क्यों दुखता है, और मेरे ऊपर ही क्यों मुश्किलात आती है, फाइनेंशियल मुश्किलात आती है, इमोशनल मुश्किलात आती हैं, उदासी मेरे ऊपर छा जाती है हर शाम होते, क्यों मेरे ऊपर ही क्यों, वाई मी, राइट। जब हम सवाल करने लग जाते हैं, हम जो है वो म्यूजिक की तरफ चले जाते हैं, हमें म्यूजिक के जो सॉन्ग्स हैं वो थोड़ा शॉर्ट टर्म प्लेजर दे देते हैं, राइट। लेकिन अल्लाह पाक ने क्या कहा कि हमें किस तरीके से अपने आप को हील करना है। ये सूरा एक हीलिंग है। ये सूरा उस जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक हीलिंग थी। इस तरीके से ये सूरा आज के जमाने में हमारे लिए एक हीलिंग है, एक शिफा है, क्योंकि कुरान, पूरा का पूरा कुरान हमारे लिए क्या है, शिफा है। तो अल्लाह पाक ने क्या कहा कि अल्लाह पाक ने कसम खाई, फिर क्या कहा, मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, और आपका रब जो है वो आपसे नाराज नहीं है, आपके रब ने ना ही आपको छोड़ा है और ना ही वो नाराज है। तो अल्लाह पाक हमें ढारस दे रहा है, हमें भी एक ढारस है। हमें गम आता है तो हमें लगता है कि हमने कोई
کہ ہم سے اللہ پاک ناراض ہو گئے ہوں گے، یا پھر ہمیں اللہ پاک جو ہے وہ ہم سے ناراض ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے گناہوں کی وجہ سے ہاں تھوڑی بہت اداسی آنا از مسٹ، اور آنی بھی چاہیے، ایک مومن کی نشانی ہے کہ اس کے اوپر جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی روح بے چین ہو جاتی ہے، لیکن اس میں بھی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فوراً سے توبہ کی طرف پلٹنا ہے، فوراً سے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانا ہے، بیکاز وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، ہمارا ماضی بہت داغدار ہے، اور اب ہم اگر اللہ کی طرف پلٹیں گے تو اللہ ہمیں قبول کرے گا۔ ہاں جی، اللہ آپ کو ہر وقت قبول کرنے کو تیار ہے۔ آپ یہ سوچئے جب اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی، اللہ پاک نے کیا کہا کہ عباد الرحمن وہ ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ عباد الرحمن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو کسی کے ساتھ شریک نہیں کرتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ ہی زنا کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، لیکن جو کوئی یہ عمل کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور قیامت کے دن اس کا عذاب کیا ہوگا؟ ملٹی پلائی کر دیا جائے گا۔ لیکن سوچیں کوئی اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ Imagine the love of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اللہ پاک اپنے ساتھ مطلب شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا، ہم لوگ یہ پڑھتے آتے، حدیث بھی ہے، لیکن اللہ پاک نے پھر بھی کہا کہ شرک ہو، کسی کو ناحق قتل کرنا ہو یا زنا ہو، اس کے بعد اللہ پاک نے کہا الا من تاب except those، لیکن وہ جو پلٹ آتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ لوگ جنہوں نے توبہ کری اور نیک اعمال کیے تو اللہ پاک کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے؟ بس نہیں، معافی سے بڑا لیول ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کی جو اس کی سیئات ہیں، جو اس کے گناہ ہیں، جو اس کی برائیاں ہیں، ان کو حسنات سے بدل دیں گے، تبدیل کر دیں گے، یعنی برائیاں اس کے ریکارڈ میں ہوں گی ہی نہیں۔ Imagine the love، سبحان اللہ۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو گناہ ہونا ہے تو اس پہ گناہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، we can't be perfect، لیکن اس میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹنا ہوگا، رائٹ؟ لیکن اگر کوئی اداسی، ویسی اداسی ہے، کوئی بات آپ کو یاد آ گئی ہے، پھر کسی نے آپ کو ہرٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے آپ اداس ہیں، تو اس وقت بھی آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، اپنے معاملے اپنے رب کے سپرد کر دیجیے، ہے نا؟ ہمارے اداسی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ریسورسز نہیں ہوتے، ہم فائنینشلی جو ہے تھوڑا ویک ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی تو اداس ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، تو آپ اللہ سے مانگیے، اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے، اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، رائٹ؟ یا ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے ہمیں ہرٹ کر دیا ہے نا، کسی کے الفاظ نے ہمیں بالکل زبان سے نکلے گئے، بالکل تیر کی مانند الفاظ جو ہیں وہ ہمیں چبھتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ پاک سے کہے گا اللہ پاک مجھے یہ ہرٹ ہوا۔ میں نے آپ سے یہ کہا ہے، لاسٹ ٹائم ہمارا کلاس ہوا تھا اس میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں نا، آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیتے ہیں، بھلے گناہ گار کتنے ہوں، گناہ بھر کسی سے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ متقی لوگ گناہ نہیں کرتے، متقی لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ متقی لوگوں سے ہی تو ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور معافی بھی وہی مانگتے ہیں، معافی مانگنا بہت ضروری ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ضروری ہے، گناہوں میں پڑے رہنا از ناٹ سم تھنگ جو کہ ہم وہی کریں، رائٹ؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہے، اس کو آپ دھیان رکھیں، جب بھی اداسی ہو، پریشانی ہو، تکالیف ہو، تو یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، اوکے؟ آگے کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آنے والی زندگی جو ہے پہلے والی زندگی سے بہتر ہے، یعنی آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے۔ اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں یہاں پر۔ دیکھیے ایک چیز ہے کہ آنے والی زندگی سے مراد یہ ہے کہ جو آپ ابھی، ایک آپ کی زندگی ایک ابھی ہے،
اور ایک آپ کا مستقبل ہے. تو جو آپ کا مستقبل ہے وہ ابھی سے بہتر ہوگا, ہے نا. آپ کا فیوچر جو ہے وہ بہتر ہوگا ابھی سے, رائٹ. یا پھر جو ابھی جو دنیا ہے, جو آخرت ہوگی, اصل آخرت یعنی جو جزا اور سزا کا دن ہے, وہ بہتر ہوگا اس دنیا سے. اب آپ سوچیں, ذرا غور کریں, اس وقت اپنی زندگی پہ غور کریں. کتنے ایسے غم ہیں جو آپ نے اپنے ماضی میں جھیل لیے ہوں گے, اور آج آپ اپنے ان غموں کے بارے میں سوچتے ہوں گے تو آپ کو ان غموں کا احساس بھی نہیں ہوتا ہوگا. جو درد اس ٹائم جس کرب سے آپ گزرے ہوں گے, آج اس کرب کے بارے میں اگر سوچے تو آپ کو وہ کرب محسوس نہیں ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہیل کر دیتے ہیں. یہ غم, یہ مشکلات صرف تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہوتی ہیں, بندے کو آزمانے کے لیے ہوتی ہیں. اور اللہ پاک چیک کرتا ہے نا. ایمان والوں کی آزمائش تھوڑی سخت ہوتی ہے, مگر ایمان والے بھی آزمائش میں پورا اتر جاتے ہیں, رائٹ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آج مشکلات ہیں, آج تکالیف ہیں, تو کل کی زندگی بہتر ہونے والی ہے. مشکلات کے بعد ہی آسانی ہے, مطلب مشکلات کے ساتھ تو آسانی ہے ہی, رائٹ. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. لیکن مشکلات اگر آج تھوڑا یہ ہے کہ آپ, پھر بھی ہے کہ اگر آج تھوڑا آپ کی لائف میں ڈاؤن ہے تو کل اپس آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بعد کی زندگی ہمیشہ بہتر ہوتی ہے پہلے کی زندگی سے, رائٹ. پھر آگے کیا فرمایا, آگے فرمایا علم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ ایک بہت پیاری امید ہے, یہ ہمیں ڈھارس ہے کہ ہم جو ہیں, ہمارے اندر بے تحاشا خواہشات ہوتی ہیں, رائٹ. بہت ارمان ہوتے ہیں ہمارے, بہت خواہشیں ہوتی ہیں, رائٹ. بہت ساری چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں, رائٹ. ہم کبھی کبھی تھکنے بھی لگتے ہیں کہ اللہ ہمیں عطا نہیں کر رہا, لیکن یہ ایک ڈھارس ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا کچھ عطا کرنے والے ہیں کہ آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے, آپ خوش ہو جائیں گے. آپ جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ ملے گا, لیکن وہ اس پہ ملے گا, ایک صحیح وقت پہ ملے گا. تو آپ کو جو ہے نا وہ اپنے آپ کو صبر سے کام لینا ہے, رائٹ. عنقریب اللہ پاک آپ کو اتنا سب کچھ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب اللہ پاک نے یہاں پر تو آپ ایک دھارس باندھی کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی تم سے ناراض ہے, اور آنے والی زندگی جو ہے پہلے کی زندگی سے بہتر ہوگی, اور تمہارا رب تمہیں اتنا کچھ عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. پھر اللہ پاک اپنی نعمتیں گنوا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, الم یجدک یتیما فآوا, کہ تم کیا ہوتا تمہیں یتیم نہیں پایا اور پھر تمہیں ٹھکانہ دیا, رائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوئے تو یتیم تھے, پھر جو ان کی وہ تھی ماں تھی, ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا, رائٹ, 6 سال کی عمر میں. پھر دادا کا بھی انتقال ہو گیا. تو بہت کچھ اللہ پاک نے آزمایا, رائٹ. اللہ پاک نے یتیم پیدا کیا, لیکن پھر اللہ پاک نے کیا کرا, ٹھکانہ دیا, شیلٹر دیا, تربیت کروائی, اچھے لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈالی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اور اس نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی. یہاں پہ گمراہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط راہ پر, بلکہ یہاں پہ گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ مطلب آپ کے پاس جو ہے وہ علم نہیں تھا, دین نہیں تھا, آپ کو اللہ پاک نے جو ہے وہ ہدایت دی, رائٹ. یہ ہمارے لیے بھی, آپ ہم سوچیں کہ ہم جو ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نان مسلمس ہیں, ہے نا, وہ پڑے ہوئے ہیں, اس میں ان کو ہدایت نہیں ملی, ان کے دل جو ہے وہ سخت ہیں, اور وہ اللہ کا نام نہیں لیتے, وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں ہدایت دی, ہمیں گمراہ پایا تھا. سوچیں اگر ہمارے ہاتھ میں کیا ہے, ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہماری زبان سے ایک لفظ کا نکلنا, ہماری زندگی میں ایک چیز کا ہونا, ہمارا اٹھنا, ہمارا جاگنا, ہمارا چلنا, سب تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. تو اللہ نے ہمیں بھی گمراہ پا کے ہدایت دی, اس کا کتنا بڑا احسان ہے. سوچیں زندگی میں کچھ نہیں ہے, اللہ کی زندگی میں کچھ نہیں ہے, زندگی بڑی خالی ہو جاتی بنا اللہ کی. اور اللہ تعالیٰ کے بنا پھر زندگی میں نہ سکون رہتا ہے, نہ خوشی رہتی ہے, بس انسان جی رہا ہوتا ہے, گزار رہا ہوتا ہے اپنی زندگی. لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے مل جائے, جب اللہ تعالیٰ اس کا دوست بن جائے, جب اپنے رب کے سامنے رونا شروع کر دے, اپنے رب کو اپنا حال دل سنانا شروع کر دے, تب وہ دنیا, اس سے زیادہ دنیا کا اسٹرانگ شخص کوئی نہیں بن سکتا. جب ہم نے اللہ سے مانگے,
تو اس لیے اللہ پاک اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے کہ سب نعمتیں ہیں، میں نے یتیم پایا. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہے نا، جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے، جن کے والد نہیں ہوتے یا والدہ نہیں ہوتی ہے، تو تب بھی اللہ پاک ہمیں پلواتا ہے، رائٹ، ہمیں سب کچھ دیتا ہے، ہمیں اپنی نعمتوں کے ساتھ رکھتا ہے، رائٹ. پھر آگے کون سی نعمت گنوائی؟ آگے کہا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو غریب پا کر یا پھر آپ کو حاجت مند پا کر پایا اور کیا کرا؟ غنی کر دیا. ایسی ہم اللہ پاک ہمیں کیا دے رہا ہے؟ ہمیں کھانے کو، پینے کو، اوڑھنے کو، سب کچھ تو دے رہے ہیں. تو اللہ کی نعمتیں ہیں. پھر اللہ پاک نے کیا کہا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے تمہیں یہ سب نعمتیں دی ہیں، تو اگر کوئی یتیم جو ہے وہ تم سے سوال کرے، کسی بھی یتیم پر کبھی سختی نہ کرنا، کسی یتیم کو کبھی چھڑکنا مت. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی مانگنے والے کو نہ چھڑکنا. یہاں پر دو مقصد ہو سکتے ہیں، ایک تو مانگنے والا سے سائل کہتے ہیں، ویسے تو ہم کہتے ہیں مانگنے والا، رائٹ. تو مانگنے والا یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ہے کہ سوال کرنے والا، رائٹ، جو سوال کرتا ہے. تو آپ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، تو لوگ ان سے سوال کرتے آ کے، تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ بہت تحمل سے جواب دینا ہے، بہت زیادہ پیشنٹ، صابر رہنا ہے، رائٹ، بہت زیادہ صبر کرنا ہے. تو اس لیے کسی بھی سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے. اب وہ کہتا بھی سوال ہو، چاہے وہ فائنینشلی آپ سے سوال کرے، پھر کوئی دین کے متعلق سوال کرے، تو آپ کو جھڑکنا نہیں، رائٹ. اور کیا فرمایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کیا کریں. اچھا، رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے سے پتہ کیا ہوگا؟ جو ہم اصل میں ہمارا پرسپیکٹو کیا ہے ایز اے ہیومن. ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب ہم پہ کوئی مشکلات آتی ہیں تو ہمارا انٹائر اور کور فوکس وہ مشکلات ہوتی ہیں. بس وہ مشکلات ہی ہمیں دکھتی ہیں، ہمیں اپنی نعمتیں نہیں دکھتی. ہم اپنی نعمتوں کو بالکل اسائڈ رکھ دیتے ہیں، بالکل اسائڈ، ہماری نعمتیں بالکل سائڈ میں ہوتی ہیں. ہمارا مین فوکس وہ پریشانی ہوتی ہے جو ہماری زندگی میں آئی ہوئی ہوتی ہے، رائٹ. لیکن اللہ پاک نے کیا کہا؟ اور جب اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ پاک کی کتنی نعمتیں، اللہ پاک نے ہمیں کتنا عافیت میں رکھا ہے. تو اس لیے جب بھی ہمیں ہمیشہ اللہ پاک کی شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیشہ اس کی نعمتوں کا، اس کی بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں. ہم لیکن بھول جاتے ہیں اپنی مشکلات میں، اپنے مصائب میں، کہ اللہ پاک نے ہم پہ کتنا اپنے احسان کیے، کتنا اپنی نظر کرم فرمائی ہے، رائٹ. تو اس لیے جو ہے ہمیں اللہ تعالی سے ہمیشہ مانگتے رہنا ہے، اس پہ بھروسہ کرتے رہنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ ہمارے آنے والی زندگی ہمیشہ بہتر ہوگی، رائٹ. تو یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو گئی صورت. اگر آپ کو کوئی بھی سوال یا کچھ بھی شیئر کرنا ہو تو انشاءاللہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. یس، کوئی سوال، کوئی بھی کچھ بھی شیئر کرنا ہو آپ کو، اپنے پوائنٹس، اپنا ویوز، تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی سوال ہو تو پھر انشاءاللہ، نہیں ہو تو پھر اوکے، نو کوشچنس، اوکے، الحمدللہ. یس، اینی تھنگ ایلس؟ کچھ بھی اگر آپ کو کرنا ہو تو انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کوئی کوشچنس نہیں ہے. تو چلیں، ہمارا کلاس کا بھی ٹائم ہو گیا ہے،
تو انشاءاللہ اینڈ کر دیتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.